السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثانية السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ تعالی 9ویں اور 10ویں آیت کے بارے میں کچھ بحث ہوگی سورہ بقرہ کی. یہ کلام ابھی بھی منافقوں سے متعلق ہے. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کہی تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ ایمان والوں میں سے ہرگز نہیں ہے. وہ بات پچھلی دفعہ ہوئی تھی. اب آگے اس سے مزید اگلی بات کی جا رہی ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا. وہ بڑی کوشش کرتے ہیں دھوکہ دینے کی اللہ کو اور جو ایمان لا چکے ہیں اصل میں ان کو. دھوکہ دیتے نہیں ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیسے پتا ہے ہمیں؟ یخادعون نہ یخدعون. اگر یخادعون کا لفظ استعمال کریں تو مخادعہ سے، خادع یخادع، اس وزن میں جب الف ڈالتے ہیں لفظ کے اندر یخادعون، اس طرح آسانی سے سمجھ لیں. اگر الف آ جائے درمیان میں تو اس کا مطلب ہے کوشش کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے. اگر الف نکال دیں تو وہ کام ہو رہا ہے، اس کی کوشش نہیں ہو رہی، وہ کام ہی ہو رہا ہے. تو پہلا لفظ ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا. دوسرا لفظ ہے وما یخدعون الا انفسهم. دوسری دفعہ یخادعون نہیں ہے، کیا ہے؟ وما یخدعون الا انفسهم. کہنے کا مقصد ہے بڑی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی، لیکن آخر کار وہ سراسر کسی کو دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنے آپ کو. دوسری دفعہ میں کوشش کا لفظ نہیں ہے، بس دھوکہ دینے کا لفظ ہے. یعنی پہلی دفعہ کوشش کی اور ناکام ہوئے، دوسری دفعہ کوشش کی اور کامیاب بھی ہو گئے، کامیاب ہو گئے دھوکہ دینے میں. لیکن دھوکہ کسے دیا آخر کار؟ اپنے آپ کو. پہلے اس دھوکے کی نوعیت اور اس کی حقیقت سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. اصل میں خدعہ عربی میں جیسے کہتے ہیں الحرب خدعہ، جنگ میں دھوکہ دیا جاتا ہے، یعنی جنگ کے دوران دھوکہ دینا جائز ہے. دھوکے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کی، کسی کو آپ نے ظاہر ایسے کیا کہ آپ اس کے دوست ہیں یا آپ اس کی طرف اس کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے دماغ میں بات کوئی اور ہے، آپ کی نیت کچھ اور ہے. یہ منافقوں کی ان کی جو خصوصیات ہیں، کوالٹیز ہیں، ان میں سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ظاہر ایسے کرتے ہیں کہ وہ ہماری سائڈ پر ہے، ہمارے بھلے کی بات کر رہے ہیں، ہماری مصلحت کی، ہماری نصیحت کر رہے ہیں، ہمارا اچھا چاہتے ہیں. لیکن اصلیت کیا ہے؟ اصلیت یہ ہے کہ اپنی غرض ہے، اپنی کچھ چیز، اپنی مراد ہے اور اسی کے تحت جو کچھ کرتے ہیں. جیسے عبداللہ بن ابی کی مثال ہے، پرابیبلی غالباً سب سے بڑی مثال اسی کی ہوگی. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف موو ہوئے ہیں، میں انتقال کا لفظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، انتقال کہتے ہیں موو کرنے کو. جب منتقل ہوئے ہیں، ہمارے ہاں منتقل کہتے ہیں. انتقال کہو ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے؟ اوہ یہ کیا بات کر دی. جبکہ عربی میں دونوں ایک ہی وزن سے ہیں، ان کا مطلب ایک ہی ہے. لیکن خیر چلو، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں منتقل ہوئے، جب موو ہوئے، تو اس سے کچھ عرصہ پہلے عبداللہ بن ابی کو مدینے کا بادشاہ مانا جا چکا تھا، ملک مانا جا چکا تھا. یہاں تک کہ اس کا تخت بھی تیار کر لیا گیا تھا اور وہ پوری طرح تیار تھا کہ اب میری ایک شخص کی باقاعدہ حکومت ہوگی مدینے کے اندر. لیکن کچھ ہی مہینوں کے دوران ہوتے کتنے لوگ مسلمان ہوئے اور اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے منتظر ہیں. اب وہ جب آ رہے ہیں تو سب کو ایک طرح سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے تمام لوگوں میں کہ جب وہ آئیں گے تو کون ہوگا گورنر مدینے کا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اب وہ بیچارہ الیکشن بھی جیت چکا، اس کی اناگوریشن سیریمنی بھی تیار ہو چکی، اور ہوتے سب گیا. اب اس کی پارٹی بھی ختم، وہ بھی ختم. اب وہ کیونکہ وہ سیاستدان ہے، اسے پتا ہے اگر کوئی اور پارٹی جیت جائے تو اور بہت زیادہ بڑے الیکشن سے، بڑے ووٹ سے جیت جائے تو پھر اس کی مخالفت کرنا جو ہے وہ خطرناک کام ہے. تو ایسا کرنا چاہیے کہ اسی پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں. اور اس پارٹی کو جوائن کرنے کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ میں ویسے ہی اب سیاستدان ہوں تو ہو سکتا ہے مجھے جلدی پروموشن دے دیں. اگر پریزیڈنسی نہ ملے تو وائس پریزیڈنسی تو مل جائے گی، کچھ نہ کچھ تو ملے گا. دوسرا یہ کہ اگر ان لوگوں نے آ کے میری ساری سیاست خراب کر دی تو میں ان کے اندر داخل ہو کے ان کو اندر سے برباد کر دوں.
باہر سے تو میں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا، اگر ان کے اندر شامل ہو جاؤں تو ان کے اندر ہی میں ایسا فساد پیدا کروں گا کہ یہ خود اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے، پھر میری حکومت واپس آ جائے گی۔ دو نیتیں ہیں، لیکن یہ دو نیتیں اس کے اندر ہیں، ظاہر کرتا ہے کہ نہیں؟ نہ، باہر سے بالکل دکھاوے والی بات۔ اب عبداللہ بن ابی کی مثال آگے سمجھ لیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خطاب دیا کرتے تھے، کبھی نماز کے بعد کوئی خطاب کرنا ہے، اب نماز اگر ہے تو نماز کس نے پڑھائی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ خطبہ ہے تو خطبہ کون دے رہا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو کس کو سننے کے لیے؟ رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو پتہ ہے۔ لیکن نماز کے فوراً بعد یہ عبداللہ بن ابی کھڑے ہو کے، لوگوں ذرا غور سے سننا، رسول بات کرنے والے ہیں، پھر بیٹھ گیا۔ وہ کہے نہ کہے لوگ سننے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اس کو بڑی ایک اس کو بس ایک کھجلی ہے کہ میرے پاس مائک پڑا ہوتا تھا میرے سیاست کے دنوں میں، ہر کوئی مجھے سننے آتا تھا، اب کوئی سننے نہیں آتا، تو کم از کم مجھے اناؤنسمنٹس تو کرنے دو۔ تو آ کے لوگوں ذرا غور سے سننا، رسول اللہ بات کرنے لگے ہیں۔ اب یہی انسان، کیونکہ اب تو ایسا دکھا رہا ہے جیسے بہت ہی سنسیئر لوگوں کو، ایک خادم بنے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، فجر میں ہمیشہ پہلی صف میں، روزانہ پہلی صف میں۔ لیکن جب بدر کا معاملہ ہوا ہے، اور بدر کے بعد خاص کر احد کا معاملہ ہوا ہے، احد کے معاملے میں کیا ہوا؟ 300 کو لے کے عبداللہ بن ابی واپس۔ یہ تو سب ڈرامہ ہے بھائی، تم وہاں کے لوگ مکے والے، تم لوگ مکے والے، تم لوگوں نے مدینے والوں کو مار دینا ہے۔ یہ کوئی مسلمان اور اسلام اور شرک کی کوئی جنگ نہیں ہے، یہ مکے والوں کی آپس میں ایک سکیم ہے کہ تم لوگ مدینے والوں کو مروا دو، ہم نہیں مانتے۔ وہ واپس چلا گیا اپنے منافقون کو لے کے۔ اور جب وہ لے کے واپس چلا گیا، اور احد کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے آئے ہیں اور انہوں نے خطبے دیے ہیں، جمعے کا خطبہ، اور جمعے کے خطبے میں آل عمران کی آیات نازل ہوئی ہیں، ان آیات میں منافقوں پہ بڑی سخت تنقید ہے۔ اور وہ منافق کوئی ہمارے ہاں جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ منافق ایسے انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور یہ کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو قصہ ہے، پرانی بات ہے، تاریخی بات ہے۔ جب اس وقت آیات نازل ہو رہی ہے نا، وہ نیوز رپورٹ ہے اس وقت کی، ٹھیک ہے نا، وہ جیسے بریکنگ نیوز نہیں ہوتی امیڈیٹ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامنٹری آ رہی ہے کہ ابھی جو ہوا ہے، جو ابھی حادثہ ہوا ہے اس پر تبصرہ خدا کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو وہ جب خطبہ سن رہے ہیں وہ نیوز بھی سن رہے ہیں۔ خطبے میں منافقوں کے بارے میں آیات آئی ہیں، بیٹھا ہوا ہے، کہاں بیٹھتا تھا یاد ہے؟ سب سے آگے۔ اب جو آیات آئی ہیں تو ایسا غصہ آیا کیونکہ اسے پتا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اٹھ کے خطبے کے دوران واپس، خطبے کے دوران لوگوں سے ہوتا واپس مسجد سے باہر جا رہا ہے۔ کچھ لوگ جمعے میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ واپس جا رہا ہے، اور لوگوں کو دھکا دے کے ایسے غصے میں نکل گیا باہر۔ لوگوں کو دھوکہ دینا آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ ان حالات کے دوران انسان اپنے آپ کو خود ہی ایکسپوز کر دیتا ہے، اپنے آپ کو خود ہی۔ کسی نے اس کو منافق نہیں کہا، اس نے اپنے آپ ہی کہہ دیا۔ جب وہ خطبے سے اٹھ کے کھڑا ہو کے خطبے کے دوران واپس نکل گیا، جمعے کی نماز چھوڑ کے باہر نکل گیا، تو کیا ظاہر ہو گیا؟ منافق ہے، اور کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار منافقوں کو اپنے آپ ہی ایکسپوز کرواتا ہے، کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسری بات جو میں نے پہلے آپ کو سمجھاتی تھی کہ نفاق کا مرض، کیونکہ دل کے اندر کا مرض ہے، کسی انسان کو جاننے کی گنجائش نہیں کہ میں منافق ہوں یا آپ منافق ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیونکہ یار یہ بڑا منافق انسان ہے، بڑی آسانی سے ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی کو منافق کہیں، کیونکہ نفاق کہاں ہے؟ دل کے اندر۔ جو چیز دل کے اندر ہو اس کو کوئی اور انسان جان سکتا ہے؟ نہیں۔ کئی بار تو آپ کے دل کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو آپ خود نہیں جان سکتے، کوئی اور کیا جانے گا؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے جاننے کی چیز ہے۔ کسی اور کی طرف، کسی اور کے اعمال کو دیکھ کے، کسی کی باتوں کو دیکھ کے، کسی کی حرکتوں کو دیکھ کے اسے منافق کہنا بھی پھر بھی غلط ہے۔ اس کی حرکت پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، اس کی بات کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، اس کے دل پر آپ کچھ نہیں مہر لگا سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کے دل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے دین نے ایک حد رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے دین میں کیا ہے؟ آپ کسی نے غلط بات کی، اس کی بات کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، کسی نے غلط حرکت کی، اس کی غلط حرکت کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اس کی باتوں اور اس کی حرکتوں کو دیکھ کے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ منافق ہے یا یہ کافر ہے، یہ حق آپ کو نہیں دیا ہمارے دین نے۔ یہاں تک کہ کوئی چوری کرتا ہے تو دین میں کیا حد تھی؟ ہاتھ کاٹنے کی۔ اگر آپ گزر رہے ہیں مارکیٹ میں اور کسی آدمی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے گزرا آپ کے سامنے سے، کیا کہیں گے؟ یہ منافق، دیکھو ذرا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے چوری کی ہے۔ نہ، اس کی توبہ
اس کی توبہ آپ کو نہیں پتا، شاید ایسی ہو کہ پورے شہر سے اس کی توبہ بڑی ہو، آپ کو کیا پتا؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے زنا کرنے کا خود ہی اعتراف کر لیا، اس کو کسی نے اس پر تہمت بھی نہیں لگائی، الزام بھی نہیں لگایا، خود ہی آ کے کہا میں نے غلط حرکت کی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہانے بنوا رہے ہیں اس کے لیے، مت کرو ایسی بات، اس کو خاموش کرنا چاہ رہے، نہیں مجھے سزا ملنی ہے. وہ خود ہی اصرار کر رہی ہے مجھے سزا دیں. جب اس پر سزا ہوئی ہے اس کی اپنی خواہش سے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ ایسی تھی کہ پورا مدینے کا شہر معاف کیا جا چکا، اس ایک عورت کی توبہ. اگر ہم میں سے کوئی دیکھے اس عورت نے ایسی حرکت کی ہے، کیسی منافق عورت، فاسد عورت، گندی عورت، اس کا تو نام سنتے ہی کوئی لوگ کہیں استغفر اللہ، تھو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی توبہ پورے شہر مدینے کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. دل آپ نہیں جان سکتے، دل کی جو راز ہیں دل کے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ما یعلمها الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا. پھر یہاں پر یخادعون اللہ، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ جیسے میں آپ سے سلام کرتا ہوں، منافق آپ سے سلام کرتا ہے، آپ اس کو وعلیکم السلام کہتے ہیں. باہر سے تو ہم سارے ہی مسلمان ہیں. دوسرا قاعدہ کلیہ قرآن کا کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. یہ ہرگز مت کہنا کہ کسی نے جس نے تمہیں سلام کیا ہو اس کے بارے میں یہ کبھی مت کہنا کہ وہ مومن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے تمہیں سلام کیا اس کے بارے میں یہ مت کہنا کہ وہ مسلمان نہیں. ہمارے ہاں کیا ہے، کسی نے سلام کیا تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان ہے. نہ. قرآن کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی نے تمہیں سلام کیا تو تمہارے دل میں کیا بات ہونی چاہیے کہ وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان ہے بلکہ کیا ہے، مومن ہے. اور مومن آپ کو پتا ہے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. اور آپ اس کی شکل کو نہ دیکھیں، اس کی وضاحت کو نہ دیکھیں. عورت ہے تو یہ نہ دیکھیں کہ پردہ کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا. بندہ ہے تو یہ نہیں کہ ٹوپی پہنی ہے کہ داڑھی پہنی ہے کہ کہاں ملاقات ہوئی، ایئرپورٹ میں ملاقات ہوئی، آفس میں ملاقات ہوئی. اس نے اگر آپ کو سلام کیا تو آپ کے دماغ میں پہلی بات جو آئے کہ یہ مومن ہے. جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے یہ مومن ہے. اسے حسن الظن کہتے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو سمجھا دوں، جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم، تو اس سلام کے اندر ایک وعدہ ہے کہ آپ کی طرف سے اس انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور آپ کی طرف سے آپ کے دل میں، آپ کے خیالات میں اس انسان کے بارے میں کوئی برے خیالات نہیں ہیں. آپ کے اندر اس کی طرف سلام ہے. اس پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، فرشتوں کی طرف سے ہو، اور آپ کی طرف سے بھی ہے. اس بات کا آپ نے دعویٰ کیا جب آپ نے کیا کہا ہے؟ السلام علیکم. اور جب اس شخص نے کہا وعلیکم السلام، تو پھر اس نے بھی کس بات کا دعویٰ کیا؟ جیسے آپ کے احساسات ہیں ویسے ہی میرے احساسات ہیں. اچھا، ہمارے ہاں کیونکہ عجیب سی بات ہے، ہمارے ہاں سلام ٹھیک سے نہیں کہتے نا لوگ. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام. سمجھنے کی کوشش کیجئے. السلام علیکم، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ پورے قاری بن کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے السلام علیکم بھی کہہ دیں، کوئی بات نہیں، جلدی میں کہہ دیں، پورا عین آپ کی حلق سے نہیں نکلتا، کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم اس کا جو لام ہے نا سلام کا، السلام علیکم، وہ لام تو رکھ لو یار، وہ لام ذرا ضروری ہے. کیونکہ السلام علیکم کہتے ہیں نا جب، تو وہ ایک اور کلام ہے. یہود جو ہے وہ پتہ ہے نا آپ کو، کچھ الفاظ تھوڑے سے بدل کے اچھی بات کو بری بات بنا دیتے تھے. آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم، لعنت ہو آپ پہ. کیا کہا تم نے؟ نہیں میں تو السلام علیکم. کہتے کیا تھے؟ السلام علیکم. پھر ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، وعلیکم السلام ولعنت اللہ. انہوں نے بھی کہا تم پر بھی ہو لعنت اور اس کے اوپر مزید لعنت. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو روکا، کہا بس کہا کرو وعلیکم. اب اس کی حکمت بھی سمجھ لیں. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کیا کہا کرو؟ تم پر بھی، یہ نہیں کہا تم پر لعنت بھی، کیا کہا؟ تم پر بھی. اب تم پر بھی کہنے سے کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے واقعی سلام کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے. ہو سکتا ہے اس نے جلدی میں لام نہ کہا ہو بیچ میں، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی نیت خراب ہے، اس کی بھی نیت نہیں جان سکتے. تو پھر بہتری یہ ہے کہ کم از کم کیا کہہ دو؟ تم پر بھی. اگر اتنا ہی اندیشہ ہے تو بس اتنا کہہ دو تم پر بھی، بس. یہ حکمت ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم.
اب باقی آئیے ہماری طرف. ہم ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں. جب آپ یہاں درس ختم کر کے آپ گھر جائیں گے, گھر جا کے ہو سکتا ہے بیگم کو ذرا غصہ آیا ہوا ہے آج, آپ گھر آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم, کہا السلام علیکم, پھر آپ نے کہا وعلیکم السلام, یعنی کچھ اور کہنے کی ضرورت نہ پڑی, سلام کے اندر ہی پتہ چل گیا انہیں غصہ ہے, اور آپ کے وعلیکم السلام سے پوری طرح اندازہ ہو گیا کہ آپ کو بھی غصہ ہے. یہ غلط ہے. اسے کہتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون. وہ کہتے کہ وہ جو کرتے نہیں ہو, جو کہہ رہے ہو کہنے میں کیا ہے, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی بری فیلنگ نہیں. اسی لیے مسلمان کو کہا ہے کہ 3 دن نہ گزرے دوسرے کو سلام کر لیا کرے. کیا مطلب ہے؟ صلح کر لیا کرے. یہ نہیں کہ آپ کا کسی سے جھگڑا ہے لیکن میں بہت سنی آدمی ہوں, 3 دن بعد میں اس کو وائس میل چھوڑ دوں گا السلام علیکم. یہ مقصد نہیں ہے دین کا. مقصد کیا ہے کہ تم صلح کرو بھائی. سلام کہنے میں ہی ساری صلح ہے. اب یہاں واپس آئیے, جو منافق ہے وہ بھی سلام کرتا ہے, یعنی کیا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے دل میں آپ کے لیے بس اچھائی ہی ہے, میں بھی آپ کی طرف مخلص ہوں, آپ کی بھلائی چاہتا ہوں, آپ کی خیر کے لیے آپ کے ساتھ میں مسلمان ہوں جیسے اور مسلمان ہیں. اس سے مسلمان دھوکہ کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل کھا سکتا ہے, اور کھائے اور کوئی بات نہیں, کیونکہ اس کی کوشش ہے یخادعون اللہ والذین, اس کی کوشش جاری رہے گی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گارنٹی ہے؟ وما یخدعون الا انفسہم, وہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے آپ کو. تمہیں اس کے دھوکے کو ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنا کام خود ہی تمام کر لے گا. وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اور ما کا لفظ عربی میں جب استعمال ہوتا ہے نفی کے لیے, جیسے لا ہے ولا یشعرون وما یشعرون, جب ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے تب استعمال ہوتا ہے جب تمہیں کوئی غلط فہمی ہو, اس کو دور کرنا ہو. نہیں تم غلط سوچ رہے ہو, نہیں وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے رہے, اصل میں وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں, تمہاری تصحیح کی جا رہی ہے, تمہاری سوچ غلط ہے, اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے, تب ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے وما یشعرون. اب آگے کیونکہ کیسے نہیں پتہ, کیسے دھوکہ دیتے ہیں, کیونکہ اصل ان کا جو روگ ہے وہ دل کے اندر ہے. تو اگلی بات ہے فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض ہے. بلکہ کہا ہے فی قلوبہم مرض, اس میں جار مجرور مقدم, متعلق بالخبر مقدم. اس کے معنی ایسے نکلتے ہیں کہ خاص ان کے دلوں کے اندر, اور صرف ان کے دلوں کے اندر ایک مرض ہے. یعنی باہر آپ کو مرض کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آئے گا, آپ کو آ کے گلے لگے گا, آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھے گا, آپ سے اچھی بات کرے گا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے سنے گا بات. باہر تو کچھ مرض نظر ہی نہیں آئے گا, صرف دلوں کے اندر مرض ہے. اس لیے تو دھوکہ دینے میں کامیاب ہے. اگر کہو نا المرض فی قلوبہم, مرض ان کے دلوں میں ہے, تو اس کا مطلب عربی میں یہ نکلتا ہے کہ صرف دلوں میں نہیں ہے, شاید باہر بھی کوئی چیز سامنے آتی ہے. لیکن اگر کہو فی قلوبہم مرض تو پھر سمجھ میں آتی ہے دھوکہ کیسے دیتے ہیں, بات اندر تک چھپائی ہوئی ہے, صرف دلوں کے اندر ہی ہے مرض, اور گہرائی میں دل کے مرض ہے. اب فزادہم اللہ مرضا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا. لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی کو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے. ہماری مرضی تھوڑی ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, یہدی من یشاء یضل من یشاء, جسے چاہے ہدایت دے دے, جسے چاہے گمراہ کر دے. دیکھو ان لوگوں کے دلوں میں مرض ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, مرض میں اضافہ کر دیا. اب یہ بات پہلے سمجھ نہیں آتی, آگے کلام آگے چلے گا نا تو بات سمجھ میں پوری طرح آئے گی, لیکن میں آپ کو ابھی سے بتا دوں. دیکھیں اگر کوئی, جیسے کسی کے ہاں پالتو کتا ہے, اور کتا باغی ہے, بھونکتا ہے, کاٹتا ہے, اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے, جب بھی مالک باہر نکلتا ہے تو بھاگ کے مالک کی طرف جاتا ہے, لیکن اس لیے اس نے مالک نے رسی جو ہے اس کی چھوٹی رکھی ہوئی ہے تاکہ تھوڑا سا آگے جائے اور رک جائے, آگے نہ جا سکے. اب مالک کو ایک دن غصہ آیا کہ یہ کتا بہت باغی ہو چکا ہے, اس کو سبق سکھانا ہے. تو سزا کے طور پہ کیا کرتا ہے مالک, اس کی چھوٹی رسی, جب کتا سو رہا ہے اس کی چھوٹی رسی نکال کے لمبی رسی لگا دی. یہ سزا ہے. سزا کیوں ہے؟ کیونکہ جب لمبی رسی لگی ہو, 200 فٹ کی رسی لگی ہو, جب کتا اٹھے گا اور بھاگے گا تو کیا سمجھے گا, آزاد ہو گیا. اور جب آزاد ہوا تو ایسا بھاگے گا جیسے پہلے کبھی نہیں بھاگا تھا, اور 199 فٹ تک تو بڑا تیز بھاگے گا. جب 200 فٹ پہ پہنچے گا تو کیا ہوگا,
یہ سزا ہی ہے نا. تم نے بھاگنا ہی ہے نا, تو بھاگو. اب بھاگنا ہے تو بھاگو. یہ ہے زادہم اللہ مرضا, یعنی تمہیں غلط حرکت کرنی ہے, غلط کام کرنے, لو اور موقع لو. تمہیں جھوٹ بولنا اور بولو اور بولو, ٹھیک ہے, تمہاری مرضی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, وہ آگے اسی بات کی تفسیر آ رہی ہے. وہ انہی کی نافرمانی میں ان کو مزید کھول دے دیتا ہے, کھینچ دے دیتا ہے, اور جاؤ کرو اور کرو اور کرو. انسان اپنی قبر خود کھود رہا ہے اور گہری کھودتا چلا جا رہا ہے, اور سمجھتا یہ کہ میں بالکل فری ہوں اور بالکل فارغ ہوں, میرے اوپر کوئی کسی کا کنٹرول نہیں. دس فزادہم اللہ مرضا. ہوتا کیا ہے کہ اس ایسے انسان کو جتنی وہ غلط حرکت کرتا ہے اور دیکھتا ہے اوپر سے کوئی سزا نہیں آئی تو کیا سمجھتا ہے کھلی چھٹی ہے, کسی کی پکڑ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, ایسی کیا بات ہے. اور وہ مزید چلا گہرائی میں اترتا چلا جاتا ہے. دس از فزادہم اللہ مرضا. آخری بات, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اور ان لوگوں کے لیے خاص ان لوگوں کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے. نوٹ کیجئے کہ کچھ آیات پہلے 7ویں آیت میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہاں ولہم عذاب علیم, وہاں بہت بڑا عذاب, یہاں بہت تکلیف دینے والا عذاب. فرق کیا ہے بڑے عذاب میں اور تکلیف دینے والے عذاب میں؟ یہ بھی قرآن کا ایک عجیب اسلوب ہے, سٹائل ہے. عربی میں قاعدہ ہے اور عدل کا قاعدہ ہے ہر زبان میں, ہر کلچر میں, الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل کے معنی اردو میں کیا ہوں گے؟ اردو کی ایک تعبیر ہوگی, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر تمہارا جرم بہت بڑا تو تمہاری سزا بہت بڑی. اگر تمہارا جرم کسی کو تکلیف دینا تو تمہاری سزا تکلیف دے. پہلی بات تھی انہوں نے کفر کیا نبی کا, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ایسے لوگوں کے لیے یہ کوئی چھوٹا جرم ہے, بڑا جرم ہے, بڑا جرم ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ جب مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جو مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تکلیف دینے والا عذاب. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اور کس لیے؟ اس لیے کہ وہ باقاعدہ مستقل بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, کیونکہ وہ جھوٹ بولے چلے جاتے رہے ہیں. ایک دفعہ نہیں جھوٹ بولا, بولتے رہتے ہیں. اب آخری بات میں نے کہا تھا لیکن اب آخری بات ہے, وعدہ کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ یہ کیسے کہ یہ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں. یہاں تک کہ الشعرابی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات کی, بہت عظیم بات کی, کہ جب وہ سچ بھی بولتے ہیں تب بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. جب انہوں نے پہلے یہ بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا کہہ رہے ہیں. جب سچ بول رہے ہوتے ہیں تب بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, یعنی ہمیشہ ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ, جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم گواہ ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں. کون آ کے کہتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, کون آ کے کہتا ہے؟ منافق. اور کیا کہتا ہے؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ کو اچھی طرح پتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ سچ تو ہے, لیکن ان کی اس انک لرسولہ, آپ اس کے نبی ہیں, یہ بات سچ اور جھوٹ نہیں, گواہی جھوٹی ہے. نشہد, پہلا لفظ کیا تھا؟ ہم گواہی دیتے ہیں. کیا وہ گواہی سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ وہ گواہی جھوٹی ہے. یعنی جب وہ صحیح بات بھی کرتے ہیں اور آگے سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر, ہم بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں, ہمارا بھی آخرت پر ایمان ہے, کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں کہ باہر دکھاوے کی بات ہے؟ دکھاوے کی بات ہے. تو جب اچھی بات بھی کرتے ہیں تو جھوٹ ہوتی ہے. ایک تو ہے سراسر جھوٹ, دوسرا ہے اپنے دعویٰ, ہمیشہ دین کا دعویٰ, وہ دین کا دعویٰ پورا کا پورا جھوٹا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اللهم لا تجعلنا من الكاذبين ولا تجعلنا من المنافقين وطهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن كل ما لا ترضاه.
اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ان تمام امراض سے، تمام مرضوں سے بچائے جس سے وہ خوش نہیں۔ بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔